بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ 5واں رکن ہے، اور ایک اعتبار سے یہ تکمیلی رکن ہے کہ اس سے انسان کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے ارکان ہیں ان سب میں حج کی فرضیت سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ حج فرض ہے۔ قرآن کریم کی آیت میرے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے اس کے بیت اللہ کا حج کرنا ہے اس شخص کے اوپر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھے، استطاعت رکھے، اور جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ غنی اور مستغنی ہے تمام جہانوں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے کہ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ سبیلہ سے کیا مراد ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، توشہ راستے کے لیے سامان، اور سواری، کہ آدمی کے پاس ایسی سواری ہو یا اتنے پیسے ہوں اس کے پاس کہ وہ سواری خرید سکے یا کرائے پر لے سکے اور اس سواری پر بیٹھ کر وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے، اور اس کے پاس راستے کے لیے بھی اور جتنے دن وہاں پر ٹھہرے گا وہاں کا اس کے پاس توشہ، کھانے پینے کا سامان موجود ہو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی سواری اس کے پاس ہو یا سواری کا انتظام اس کے پاس ہو یا اتنی رقم ہو کہ وہ سواری کا انتظام کر سکے، اور راستے اور جتنے دن وہاں پر رہے گا اس کے لیے اتنے دنوں کا کھانا پینا، اور جو اس کی کفالت میں لوگ ہیں اور وہ پیچھے رہ جائیں گے تو جتنے دن یہ حج کے لیے اپنے گھر سے غائب رہے گا اتنے دنوں کا اپنے ان بیوی بچوں کے لیے جو اس کی کفالت میں ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بندوبست اس کے پاس موجود ہو۔ آج کل علماء اور فقہا نے یہ کہا ہے کہ ہر ملک کی جو حکومت اور گورنمنٹ حج کی رقم متعین کرتی ہے اتنے پیسے ہوں اس کے پاس، اور
اس کے ساتھ ساتھ جتنے دن وہ گھر سے غائب رہے گا تو اس کی بیوی بچوں کا خرچہ اس کے پاس ہو، ان کے لیے رہنے کا مکان، کھانا پینا. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں جب اس کے یہ ضرورت سے زائد جو سامان ہے اس سے زائد یہ رقم موجود ہو. مکان اس کی ضرورت ہے، سواری اس کی ضرورت ہے، گھر کے برتن وغیرہ، کپڑے، یہ چیزیں ضروریات میں شامل ہوتی ہیں. تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا. اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. اگر ایک مرتبہ کسی نے حج کر لیا، اس کے بعد اس کے پاس کتنا ہی مال ہو تو حج دوبارہ فرض نہیں ہوگا. حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، بخلاف نماز کے کہ نماز میں جب بھی ظہر کی نماز کا وقت آئے گا ظہر کی نماز فرض ہو جائے گی، عصر کی نماز کا وقت آئے گا عصر کی نماز فرض ہو جائے گی. رمضان کا مہینہ جب آئے گا روزے اس پر فرض ہوں گے، اور جب بھی اس کے پاس نصاب کے برابر مال ہوگا تو ہر سال اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صرف اس سال کے لیے ہے یا ہر سال کے لیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی. جب آدمی پر حج فرض ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرے، بلا وجہ بغیر کسی عذر شرعی کے، شدید عذر کے حج کو وہ مؤخر نہ کرے، بلکہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترغیب دی ہے کہ تم حج کرنے میں، حج کی ادائیگی میں جلدی کرو. مطلب جس پر حج فرض ہو جائے تو اب وہ مختلف حیلے و بہانوں سے یا اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے حج کو مؤخر نہ کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب زندگی کی شام ہو جائے اور اس سے یہ فریضہ رہ جائے تو وہ گناہ گار ہوگا. اس لیے حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں رائج ہو گئی ہیں. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ نے تو حج کیا نہیں تو ہم کیسے کر لیں ان کے بغیر. اس کو وہ بے ادبی سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ماں باپ پر اگر حج فرض ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں تو ماں باپ کو بھی حج کرنا چاہیے. اور اگر ماں باپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے، تو اس بنیاد پر کہ ماں باپ نے حج نہیں کیا تو ہم کیسے حج کریں؟ ان پر فرض ہی نہیں ہے ماں باپ پر، تو وہ اگر حج نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اولاد پر حج فرض ہو چکا ان کی استطاعت کی وجہ سے تو ان کو حج کرنا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بیٹیوں کی شادی کرنی باقی ہے، بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں، اگر حج پر جائیں گے تو سارا تو رقم اس میں خرچ ہو جائے گی، تو بچوں کی شادی میں مشکل پیش آئے گی. بچوں کی شادی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، حج یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. اور ویسے بھی شریعت نے تو شادی کو بہت آسان بنایا تھا، ہم نے اس کو خود مشکل بنا دیا. بہت ساری رسم و رواج ہیں، بہت ساری پابندیاں ہیں، اور یہ کرنا ہے، فلانے کو یہ چیز دینی ہے، یہ جہیز جو ہے وہ چڑھانا ہے، وغیرہ وغیرہ. شریعت میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بہت آسان ہے. رشتہ تلاش کرو، رشتہ مناسب مل جائے، گواہوں کا انتظام کرو اور نکاح پڑھا دو، شادی کر دو. اتنا مختصر سے جنے کیا وہ طریقہ شریعت نے رکھا ہے. باقی ساری چیزیں یہ ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے طے کی ہوئی ہیں. تو بیٹیوں کا بہانہ بنا کر حج کو مؤخر کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کو چھوڑ کر کیسے جائیں. حالانکہ ہم اس دنیا میں دیگر معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ان چھوٹے بچوں کو بھی جب ضرورت پڑے، باپ سفر پر چلا جائے تو چھوٹے بچوں کی ترتیب بن جاتی ہے. بعض دفعہ میاں بیوی یعنی ماں باپ دونوں کہیں چلے جاتے ہیں، پھر بھی بن جاتی ہے، ترتیب بن جاتی ہے.
اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیمار ہو جائے ہسپتال میں کئی دن داخل ہونا پڑتا ہے، اس وقت بھی بچوں کی گھر کی کوئی نہ کوئی ترتیب بن جاتی ہے۔ تو اگر آدمی ترتیب بنانا چاہے تو حج کے موقع پر بھی ترتیب بنا سکتا ہے۔ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں کچھ یہ اعذار لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایک شیطانی دھوکہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، حج تو بہت بڑی عبادت ہے، حج کے بعد واپس آئیں گے، پھر شیطان ہمیں بہکائے گا، پھر ہم گناہ میں لگ جائیں گے، تو لوگ بھی ہمیں طعنے دیں گے، اور ایسے حج کا کیا فائدہ ہے۔ تو تھوڑا سا بڑی عمر ہو جائے، جب آدمی گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، تو اس وقت حج کر لیں گے۔ یہ خالص شیطانی دھوکہ ہے۔ آدمی کو گناہوں سے تو ہر وقت بچنا چاہیے، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ہر وقت بچنا چاہیے، چاہے وہ حج کرے یا نہ کرے، اس کا حج سے تو تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ حج مبرور، حج کی مقبولیت، حج مقبول اسی کو کہا گیا، اور اس کے علامات میں سے یہ بتایا ہے کہ جب آدمی حج کر کے آئے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ تو پہلے سے یہ کیوں سوچ لیا جائے کہ حج کر کے آئیں گے تو ہم گناہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، نہ توبہ کی۔ اس لیے کہ توبہ کا تو مطلب یہی ہے کہ جس گناہ میں وہ مبتلا ہے اس کو چھوڑے اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا ارادہ کرے، پھر اگر کبھی ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کرے۔ تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوگی کہ اس بنیاد پر ہم حج نہیں کر رہے ہیں کہ جب حج کر کے واپس آئیں گے پھر کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، لوگ طعنے دیں گے، حج کے بارے میں بھی باتیں کریں گے۔ آدمی تو یہ نیت کرے کہ میں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی والی زندگی کو ترک کرنا ہے، یہ ارادہ کرے حج پر جانے سے پہلے، اور حج میں بھی اللہ سے مانگتا رہے، اور حج کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ تو اس بنیاد پر یہ خالص شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو اس طرح کے اعذار ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے حج کو بلا وجہ بغیر کسی عذر کے مؤخر کیا وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر اس نے حج کر لیا اپنی زندگی میں تو ممکن ہے اس کا یہ گناہ ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کو اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ بغیر حج کیے اس دنیا سے چلا گیا تو وہ اس دنیا سے جائے گا اس حال میں کہ اس کو حج نہ کرنے کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ تو اپنے ذمے یہ گناہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کوشش کریں کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے تو وہ حج ادا کرنے میں جلدی کرے۔ حج ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو، جس کی تفصیل میں نے بیان کی۔ اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بالغ نہیں ہے، اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اس کی عقل زائل ہو گئی، وہ مجنون اور دیوانہ ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان عاقل بالغ اس پر حج فرض ہے، جبکہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہاں تک پہنچنے کا، اور اس کے پاس راستے کے کھانے پینے کا اور وہاں کھانے پینے کا سامان اس کے پاس موجود ہو، جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ عورت اس کے اوپر حج کا ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا جبکہ اس کے ساتھ محرم، اس کے پاس محرم بھی ہو۔ حج تو فرض ہو جاتا ہے استطاعت سے، لیکن اس کا ادا کرنا یہ اس وقت اس کے ذمہ لازم ہوگا جب اس کا، کیونکہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، شریعت نے اس کو منع کیا۔ تو یہ حج کے فرائض کی کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے، اس کی یہ کچھ شرائط ہیں جو مختصر انداز میں نے بیان کی۔ حج ایک بہت اونچی عبادت ہے اور بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ قرآن کریم نے بھی حج کا کئی جگہ ذکر کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کی ترغیب دی ہے، حج کے فضائل بیان کیے ہیں۔ حج کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، دو چار باتیں آپ کے سامنے فضائل میں سے کرتا ہوں۔ فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ جب آدمی کسی چیز کی فضیلت کو سنتا ہے تو اس کی طرف طبیعت زیادہ راغب ہوتی ہے، آدمی ذوق شوق کے ساتھ وہ کام کرتا ہے،
تو ترغیب دینے کے لیے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کے یہاں کیا درجہ رکھتا ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے، اس لیے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حج اس سے پہلے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً صلح حدیبیہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور اب ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھا شرط اسلام لانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے کفر کی حالت میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت سارے جرم کیے ہیں، آپ کی مخالفت بھی کی ہے، آپ کے سامنے بھی کھڑا ہوا ہوں، تو مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرے یہ گناہ معاف ہوں گے یا نہیں، تو میں یہ اس شرط پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اس سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہجرت کا عمل ایسا ہے کہ یہ ہجرت بھی جو اس سے پہلے گناہ کیے ان کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز حج کے بارے میں فرمایا کہ حج بھی ایسا ہے، ایسا عمل ہے کہ اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں حج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی اس کا بدلہ تو بس جنت ہی ہو سکتا ہے۔ حج مبرور کا لفظ کہا۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ حج مبرور وہ ہے جس میں نیت خالص ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ بعض نے کہا حج مبرور وہ ہے کہ جو پورے آداب کے ساتھ کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ حج مبرور وہ ہے جس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ ساری ہی علامات ہیں حج کی کہ حج مبرور وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، صحیح آداب کے ساتھ کیا جائے، تمام جو شرائط ہیں ارکان صحیح طرح سے ادا کیے جائیں، اس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو، گالم گلوچ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور اس کی علامت یہ بیان کی ہے کہ جب آدمی حج سے واپس آئے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو، پہلے سے وہ بہتر ہو گیا ہو، تو سمجھا جائے گا کہ یہ حج مبرور ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور اس کا بدلہ تو جنت کے علاوہ کچھ نہیں، جنت ہی اس کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس نے اس میں کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا اور کوئی اس نے بری بات یا برا کام نہیں کیا، تو وہ اس حج سے ایسا لوٹے گا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جس طرح سے معصوم بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہ حج سے واپس آئے گا اس طرح سے کہ یہ گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی یہ اللہ کا حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، یہ اللہ کے مہمان ہیں اور یہ اس قابل ہیں کہ اگر یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے، یہ کسی کے حق میں سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائے، اس لیے کہ میزبان اپنے مہمان کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں۔ جس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں وہ اس کے حق میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، سفارش کریں وہ سفارش قبول ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کے بارے میں فرمایا کہ جب ایک حاجی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں حد نظر تک جو چیزیں ہوتی ہیں، پتھر درخت ساری چیزیں اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں۔ یہ حاجی کی اللہ کے یہاں عظمت اور اس کا احترام ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 آدمیوں کے حق میں حاجی کی سفارش قبول ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگ جو گناہگار ہیں اگر حاجی ان کے بارے میں سفارش کرے تو 400 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جتنے اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں اور جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنے کسی اور دن نہیں کرتے، یعنی سب سے زیادہ جہنم سے آزادی اس دن عطا کی جاتی ہے گناہگاروں کو، عرفہ کے دن۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے پراگندہ بال، لباس بھی ان کے بال بکھرے ہوئے، لباس جو ہے کیا وہ گندا میرا کچیلا، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اور مجھے پکارتے ہوئے آئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کی رضا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، لیکن فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ان حاجی بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، چاہے ان کے گناہ درخت کے پتوں کے برابر، سمندر کے قطروں اور جھاگ کے برابر ہوں، کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حج اور حج کی فضیلت۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حاجی حج کر کے آئے گھر جانے سے پہلے اس سے دعا کراؤ، اس لیے کہ وہ پاک و صاف ہو کر آیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ سارے فضائل اس وقت کام آئیں گے جب کہ ہماری یہ عبادت، ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اگر اللہ کے یہاں یہ عمل قبول نہیں تو یہ فضائل تو ایک طرف رکھے رہ جائیں گے، اور وہ عمل کہیں ایسا نہ ہو ہمارے منہ پر مار دیا جائے۔ اس لیے آدمی کو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، خصوصاً حج، کیونکہ حج یہ ایک ایسا عمل ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اس کے علاقے کے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو اس میں شہرت زیادہ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اطلاع دی کہ ایک زمانہ آئے گا بادشاہ، حکمران اور جو بڑے مالدار ہیں وہ حج کریں گے سیر و تفریح کی نیت سے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس چھٹیوں میں چلو امریکہ نہیں جاتے ہیں، عمرے پر چلے جاتے ہیں، حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو عمراء، سلاطین، حکمران اور بڑے مالدار وہ حج کریں گے سیر و تفریح کی نیت سے، اور درمیانے قسم کے جو مالدار ہوں گے وہ حج کریں گے تجارت کی نیت سے، یہاں کا سامان ادھر بیچ دیا، فروخت کر دیا، وہاں سے سامان لائے ادھر فروخت کر دیا، تجارت کی نیت سے حج کریں گے۔ علماء شہرت کی نیت سے حج کریں گے کہ یہ عالم وہ ہے کہ جس نے اتنے حج کر لیے، ماشاءاللہ یہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور غربا بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، بہت سارے لوگ ناموری اور شہرت کے لیے حج کر رہے ہیں، ریا اور دکھاوے کے لیے حج کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پر جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، باقاعدہ پورے وفد جاتے ہیں، وفد بنا کر کے، اور وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی پہلے فرمائی تھی آج وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال آدمی کو نیت بھی خالص کرنی چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ ساری محنت ضائع ہو جائے، ہمارا عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف قبول حاصل نہ کرے۔ اس لیے کوشش بھی یہ کی جائے کہ ہمارے تمام ارکان صحیح طرح سے ادا ہوں، پورے آداب کے ساتھ ادا ہوں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کریں کہ اللہ جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کر لیا، ہم بھی ناقص ہیں، ہمارا ہر عمل ناقص ہے، لیکن اے اللہ تو اس کو ہماری اس کوتاہی کمی کے باوجود اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ سے یہ مانگتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے۔
اگرچہ حج کے سفر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے امید زیادہ رکھی جائے، کیونکہ وہ جگہ اللہ کا دربار خاص ہے۔ اللہ نے جب اپنے دربار میں بلا لیا اور ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی تو امید تو رکھنی چاہیے، لیکن ڈرتے بھی رہنا چاہیے، بالکل بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حج، اب آگے کچھ حج کے مسائل ہیں، یہ تو کچھ فضیلت تھی، اس کے بارے میں نے عرض کر دیا۔ حج کے مسائل وہ بھی سیکھنے چاہیے، کیونکہ فضائل ہوتے ہیں ترغیب کے لیے، اور مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ عمل ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، تاکہ وہ عمل ہم صحیح طرح سے ادا کر سکیں۔ تو وہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، ابتدا اس کی کیسے ہوگی، انتہا کیسے ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، ان کو کہا جاتا ہے مسائل۔ تو مسائل بھی ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل سیکھے تاکہ اس کا حج صحیح ہو جائے۔ اگر وہ مسائل نہیں سیکھے گا، اول تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، یہ رکن کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور اگر وہ کرے گا بھی تو اس میں بہت ساری وہ غلطیاں کرے گا۔ اس لیے مسائل اچھی طرح سے سیکھ لینے چاہیے۔ اس کے لیے علماء نے چھوٹی بڑی درمیانی قسم کی کتابیں لکھی ہیں، آسان زبان میں بھی ہیں، علمی زبان میں بھی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو کچھ مسائل آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ حج کے اندر 3 فرض ہیں، 3 چیزیں حج کے اندر فرض ہیں۔ حج کے فرائض 3 ہیں: احرام، وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کا، اور وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت۔ یہ 3 چیزیں فرض ہیں۔ احرام کے بغیر، نیت کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے حج کے لیے ضروری ہے کہ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ وقت ہے، اس میں وقوف کیے جائے عرفہ کے میدان میں۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ جب وقوف عرفہ ہو جائے تو اس کے بعد طواف زیارت کرے۔ طواف زیارت کا بھی ایک وقت ہے، جب طواف زیارت کے بیان کا وقت آئے گا تو اس کو بیان کریں گے۔ یہ 3 چیزیں فرض ہیں۔ 6 چیزیں حج کے اندر واجب ہیں۔ مزدلفہ کا وقوف، جو 9 ذی الحجہ کا دن گزار کر 10 ذی الحجہ جب ہوتی ہے فجر کے بعد اس کا وقت ہے، تو مزدلفہ ایک میدان ہے، وہاں پر وقوف کرنا، رمی کرنا، قربانی کرنا، اور قربانی کے بعد حلق، سعی اور طواف وداع۔ یہ 6 چیزیں واجب ہیں حج میں۔ اور احناف کے نزدیک ایک واجب اور ہے کہ رمی، قربانی اور حلق، یعنی بال کٹوانا، حلق ہو یا قصر ہو، ان کو ترتیب کے ساتھ کرنا، کہ پہلے رمی ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی، اور اس کے بعد بال کٹوائے جائیں گے۔ اس میں ترتیب یہ احناف کے نزدیک واجب ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک یہ ترتیب واجب نہیں ہے۔ بہرحال 6 واجب ہیں: مزدلفہ کا وقوف، رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر یعنی بال کٹوانا، سعی اور طواف وداع۔ طواف وداع یعنی جب وہاں سے چلنے لگے مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں تو اس سے پہلے ایک طواف کرنا، یہ طواف وداع کہلاتا ہے، یہ واجب ہے۔ جو فرائض ہیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور جو واجبات ہیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تھوڑا سا ان میں فرق ہے کہ فرض وہ ہر حال میں ادا کرنا ہے، جب تک اس کو ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا، اور اس کی تلافی کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ حج فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو اس سے حج نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے احرام نہیں باندھا، چاہے وہ پورے دن وقوف کرے، طواف زیارت کرے، لیکن احرام نہیں ہے، نیت نہیں ہے، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے سارے اعمال کیے، بیت اللہ کے خوب طواف کیے اور سعی بھی کی، لیکن 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں گیا ہی نہیں، وقوف نہیں کیا اس نے، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے طواف زیارت یہ ہر حال میں اس کے ذمہ لازم رہتا ہے جب تک کہ وہ ادا نہ کر لے، اور اس کی کوئی تلافی بھی نہیں ہے۔ واجب کا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک شریعت نے گنجائش اور سہولت دی ہے
کہ اگر کسی وجہ سے واجب چھوٹ جائے، رہ جائے، یا اس کی ترتیب بدل جائے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اور وہ تلافی ہوتی ہے دم دے کر۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ حدود حرم میں ایک بکری ذبح کرنا، یعنی قربانی جس طرح سے ہم کرتے ہیں اس طرح سے حدود حرم میں وہ جانور ذبح کرنا، یہ دم کہلاتا ہے۔ تو واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے دم کے ذریعے سے، لیکن فرض کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ باقی اور چیزیں بھی واجب ہیں حج میں بہت ساری، لیکن وہ انہی واجبات کے ذیل کے اندر آتی ہیں، لیکن مستقل واجب یہی 6 واجب ہیں۔ اور ساتھ میں نے بتایا کہ احناف کے نزدیک ان 3 چیزوں میں ترتیب، یا رمی، قربانی اور حلق یا قصر اس کے اندر۔ اب چونکہ میں نے بتایا کہ حج کے فرائض میں سے ایک فرض احرام ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ احرام اصل میں نام ہے نیت کرنے کا۔ حج یا عمرے کی جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس کا نام احرام ہے۔ اس نیت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی غسل کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد نیت کرے اور پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھے۔ تو مردوں کے لیے جب آدمی احرام باندھتا ہے تو شریعت نے کہا کہ وہ سارے جو عام پہننے کے کپڑے ہیں، لباس ہیں، اس کو اتار دے اور 2 چادریں پہن لے، ایک چادر نیچے باندھ لے اور ایک چادر اوپر اوڑھ لے۔ اس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ یہ چادریں، یہ احرام کی علامت ہیں، یہ احرام نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ اس کے لیے کوئی اور الگ سے لفظ نہیں تو اس کو بھی ہم احرام کہتے ہیں۔ اصل احرام یہ ہے جو آدمی نیت کرتا ہے، نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہے، اپنے اوپر حج یا عمرے کو لازم کر لیتا ہے، اس کا نام احرام ہے۔ تو چونکہ ہم نے نیت کرنی ہے تو نیت ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ یہ جب آپ حج کے یہ تینوں قسمیں سمجھ لیں گے تو اب نیت کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ نے کون سے حج کی نیت کرنی ہے۔ حج قران کسے کہتے ہیں؟ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، 2 چیزوں کو آپس میں ملانا، اس کا نام قران ہے۔ تو حج قران یہ ہے کہ جب آدمی حج کا احرام باندھے تو احرام باندھتے وقت، نیت کرتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے، اور ایک ساتھ نیت کر کے تلبیہ پڑھے، مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرے کے افعال ادا کرے، عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد بال نہ کٹوائے، اپنا احرام نہ کھولے، اس کا احرام اسی طرح سے بندھا رہے گا، اور پھر اسی احرام سے جب حج کے دن آئیں، 8 ذی الحجہ سے حج کے دن شروع ہوتے ہیں، تو اسی احرام سے حج کے افعال ادا کرے۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ تو نیت کرتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، اور ایک ہی احرام سے عمرے کے افعال بھی ادا کیے جاتے ہیں، اور اسی احرام سے حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ دوسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ جس وقت آپ حج کا احرام باندھیں، اور وہ حج کے مہینے ہی ہوتے ہیں عام طور پر، تو اس وقت صرف عمرے کی نیت کریں، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال ادا کرے، اور بال کٹوا کر عمرے کا احرام کھول دے، اسے ختم کر دے، اور عام اپنے کپڑے جو ہے وہ عام لباس پہن لے، اور جب حج کے دن آئیں یعنی 8 ذی الحجہ کو دوبارہ وہ حج کا احرام باندھے اور اس دوسرے احرام سے حج کے افعال ادا کرے۔ تو اس سفر میں بھی حج اور عمرہ وہ دونوں کرے گا، لیکن عمرہ ایک مستقل احرام اور نیت سے، اور اس کے بعد حج مستقل احرام اور نیت سے علیحدہ علیحدہ احرام باندھ کر، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور حج افراد یہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نیت کر رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں، تو اس وقت صرف حج کی نیت کریں اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال ادا نہ کریں، طواف قدوم کریں، اور اس کے بعد اسی احرام سے حج کے افعال ادا کریں گے، عمرہ آپ نہیں کریں گے۔
تو یہ ہے حج افراد۔ افراد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، تو اس آدمی نے اپنے اس سفر میں صرف ایک ہی عبادت کی، ایک ہی احرام سے، وہ حج ہے۔ اور تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تو چونکہ اس سفر میں، ایک ہی سفر میں اس نے حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھایا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بالکل حج کے قریب جاتے ہیں ان کے لیے حج قران کرنا بھی آسان ہے، حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج افراد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ حضرات جو کئی دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، تو اتنے دن تک احرام میں رہنا، احرام کی پابندیوں کو برقرار رکھنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ حج تمتع کریں۔ بہرحال حج قران سب سے افضل ہے، اس کے بعد حج تمتع ہے، پھر حج افراد ہے۔ تو یہ پہلا حج کا فرض ہے، احرام باندھنا، احرام کے جو ہے وہ حج کی یا عمرے کی یا دونوں کی نیت کرنا، حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ تو عام طور پر چونکہ ہمارے یہاں سے کافی پہلے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور حج تمتع والوں کو چونکہ عمرہ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے عمرے کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ آج کی نشست کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالی ان کو صحیح آداب کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان کے لیے آسان بھی فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے حج کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔